اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اس کتاب میں پہلی بحث فی الایمان والتقوی، ایمان کیا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں، اور ایمان کے مضبوط کرنے کے لیے، ثابت اور پابرجا کرنے کے لیے ہمیں دلائل کے ساتھ اپنے ایمان کو قوی کرنا چاہیے، مستحکم کرنا چاہیے، ان سب کا بیان ہے۔ یہ کتاب جو اصول دین کے بارے میں ہے، مگر نام کتاب کا سبیل النجات رکھا گیا ہے۔ تقوی اور ایمان کی بحث ان کی جو فارسی کتاب ہے الکلم الطیب، اس کو میں نے تقریباً پوری پڑھا ہے۔ آخری باب، آخری حصہ انہوں نے ایمان و تقوی کے عنوان سے الگ سے کتابچے کے طور پر ذکر کیا ہے، اس کا خلاصہ یہاں عربی میں ہے۔ ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ علی اعدائہم اعداء الدین۔ اس کلمے پہ توجہ کیجیے۔ کہنے کی درود و سلام کے بعد ان کے دشمنوں پر، یعنی آل محمد کے دشمنوں کے اوپر لعنت ہو، اعداء الدین کی، جن کی خصوصیت اور صفت اور خبر یہ ہے کہ وہ صرف محمد اور آل محمد کے دشمن نہیں ہیں، دین کے دشمن ہیں، دین اسلام کے دشمن ہیں۔ بظاہر زبان پر کلمہ جاری کرتے ہیں، شہادتین یعنی گواہی دیتے ہیں اللہ کی وحدانیت اور رسول خدا کی رسالت کی، لیکن اس کے باوجود جو دشمن محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ دین کے دشمن ہیں۔ وبعد فیقول العبد الآثم، آثم اسم سے نکلا ہے، اسم فاعل ہے، یعنی گنہگار۔ عام طور سے علماء اپنے نام کے ساتھ یا نام کے بعد عبد قاصر، عبد ناقص، عبد عاصم وغیرہ کا، عبد مذنب وغیرہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ہم گنہگار بندے ہیں، بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہیں کہ ہمارے مثلا گناہوں کو بخش دے۔ الجانی، جنایت کرنے والا، یعنی گناہ، شرارت وغیرہ کرنے والا۔ خوب، یہ انکساری بھی ہے اور حقیقت بھی۔ عبد آثم اور عبد جانی تقریباً تمام مومنین، جن کو اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے، تالی تلوے معصومین ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ورنہ غالباً مومنین سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اسم ان سے صادر ہوتا ہے، جنایت ان سے صادر ہوتی ہے۔ تو جہاں یہ انکساری ہے بزرگوں کی طرف سے، وہاں بعض مومن کے لیے حقیقت بھی ہے۔ جناب عبد الحسین صاحب اپنے لیے عبد جانی اور عبد عاصم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ پالنے والے، تو جانتا ہی ہے کہ میں گنہگار بندہ اور جنایت کرنے والا بندہ ہوں۔ عبد الحسین بن محمد تقی المدعو الطیب، خاندانی نام طیب تھا۔ حشرہم اللہ، ان دونوں کو یعنی مجھے اور میرے باپ کو، چونکہ عبد الحسین نام لیا علیکم السلام، پھر ابن محمد تقی، یعنی باپ اور بیٹے کے لیے بیٹا دعا کر رہا ہے کہ ہمیں خداوند متعال محشور کرے مع اجدادہم الطیبین، کہ ان دونوں کے جو اجداد ہیں، آباء و اجداد جو پاک و پاکیزہ ہیں، مراد محمد اور آل محمد علیہ السلام ہیں۔ ھذہ وجیزۃ فی سبیل النجات، راہ نجات میں، علیکم السلام، راہ نجات میں یہ مختصر، نبذہ، وجیزہ، خلاصہ، اس طرح کے کلمہ استعمال ہوتے ہیں۔ موجز، الموجز فی المنطق، الموجز فی الاصول وغیرہ۔ موجز یعنی خلاصہ، محدود بات، یہ خلاصہ ہے راہ نجات کے بیان میں۔ ولا یخفی النجات من المہالک فی الدارین، مہالک مہلکہ کی جمع ہے ہلاکت سے، یعنی ہلاکت میں پڑنے والی جگہیں۔ یہاں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ
یہ بات آپ کے اوپر مخفی نہ رہے کہ اگر نجات چاہتے ہیں دارین میں یعنی دنیا میں بھی نجات چاہتے ہیں آخرت میں بھی نجات چاہتے ہیں، کس چیز سے نجات؟ من المہالک، ہلاکتوں سے۔ اگر ہلاکتوں سے نجات چاہتے ہیں دار دنیا اور دار آخرت میں، اور دوسری خواہش و تحصیل و سعادت نشأتین، نشأت الاولی نشأت الثانیہ، یعنی یہی زندگانی دنیا اور زندگانی آخرت کے لیے دونوں کلمہ استعمال ہوا ہے۔ سید ہاشم بحرینی کی 3 جلد میں اوپر کتاب موجود ہے، موت اور معاد اور قبر وغیرہ کے سلسلے میں بڑی مفصل اور بہت اچھی کتاب ہے کہ اگر آپ کو یقیناً ہندوستان تشریف لے جائیں گے، اپنے اپنے ملک تشریف لے جائیں گے تو فاتحے کی مجلس 10ویں کی 20ویں کی چہلم کی مجلس پڑھنا پڑے گی، اور یہ مجلسیں زیادہ ملتی ہیں، اور وہاں بہرحال موت، معاد، قبر، میزان، حساب ان سب کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا ابھی سے پیسہ خرچ کریے۔ معالم الزلفیٰ کتاب کا نام ہے، فی نشأت الاولی والاخری، یعنی دنیا اور آخرت، یعنی زندگی سے لے کر کے مرنے تک اور مرنے سے لے کر کے جنت اور جہنم رسید ہونے تک کے مسائل، باتیں، واقعات، حدیثیں، شفاعت کے سلسلے میں، توسل کے سلسلے ان سب کے بارے میں بھی، اور مکمل طور سے موت اور معاد اور قبر وغیرہ کے بارے میں یہ کتاب بہترین کتاب ہے، مضبوط کتاب ہے۔ 1107 میں انتقال ہوا علامہ مجلسی کے، علامہ حر عاملی کے، عبداللہ بحرینی وغیرہ کے معاصرین میں سے سید ہاشم بحرینی بزرگ ترین شخصیت اس زمانے کی، اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، معالم الزلفیٰ اس کا نام ہے۔ تو یہ لفظ نشأتین سے مجھے یاد آ گیا تو میں نے ذکر کیا کہ یہاں نشأت اولیٰ میں کیا چیز کرنا چاہیے، یعنی دنیا میں، نشأت اخری اور آخرت یعنی قیامت میں ہمیں کیسی زندگی کیسے ہم کو حساب و کتاب دینا ہے، تطایر کتب وغیرہ سب چیزوں کا بیان معالم الزلفیٰ میں، تو وہاں پہ نشأ اولیٰ اور نشأ اخری استعمال کیا ہے۔ یہاں ہماری بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ بات مخفی نہ رہے کہ ہلاکتوں سے نجات اگر ہم چاہتے ہیں دار دنیا اور دار آخرت میں، اور تحصیل و سعادت نشأتین، دنیا میں بھی سعادت مند زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی سعادت مند رہنا چاہتے ہیں، تو یہ دونوں چیز، ہلاکت سے بچنا بھی، اور یہیں رہے امان صاحب، اور نشأتین میں دونوں دنیا اور آخرت میں تحصیل سعادت خوشبختی اگر کرنا چاہ رہے ہیں، منوطن یعنی وابستہ ہے، متعلق ہے بے امرین، دو امر سے، دو چیز سے، یہ دو چیز ہوگی تو آپ ہلاکتوں سے بچ جائیں گے، سعادت حاصل کر لیں گے۔ کیا ہے وہ دونوں چیزیں؟ احدہما العلم بطرق الوصول الیہا، ایک تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سے راستے ہیں جو پہنچائیں گے الیہا، ضمیر الیہا کہاں پلٹ رہی ہے؟ ہلاکت سے بچنے کی طرف یعنی نجات کی طرف، اور تحصیل سعادت کی طرف، تحصیل مذکر ہے، سعادت کی بات، یعنی اگر سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہلاکت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دو چیزیں اپنانی ہوں گی۔ نمبر 1، کون کون سے راستے ہیں وصول کے، پہنچنے کے نجات کی طرف، سعادت کی طرف، ان راستوں کا علم ہونا چاہیے، اور علم ہو گیا، پڑھ لیا تو کیا ہلاکت سے بچ جائیں گے، سعادت حاصل ہو جائے گی؟ نہیں، اس کے اوپر عمل بھی ہے، اس کے اوپر چلنا بھی ہے۔ والثانی، تو پہلا ہے العلم بطرق الوصول الیہا، ضمیر الیہا پلٹ رہی ہے نجات کی طرف اور سعادت کی طرف، تحصیل نجات اور تحصیل سعادت یہ دونوں چیزیں وابستہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ نجات کے راستے کیا ہیں ہم ان کو جانیں، سعادت حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں ان سے واقف ہوں، اور یہ واقفیت کی صرف کافی نہیں ہے، آپ کو پتہ چل جائے کہ نجف سے مثلا پہلی مرتبہ نجف سے کربلا 80 کلومیٹر ہے، اور راستہ اس کا اس گلی سے یا اس سڑک سے ہے، یہ علم ہو گیا تو کیا آپ پہنچ جائیں گے؟ نہیں۔ المشی فی الطریق المعلوم، جو راستہ آپ کو پتہ چل گیا ہے، معلوم ہو گیا، علم ہو گیا ہے، نجات کا راستہ یہ ہے، سعادت کا راستہ یہ ہے، تو اس کے اوپر مشی بھی کرنا پڑے گی، چلنا پڑے گا۔ حتی یصل الی ما هو المقصود المعتبر عنہ بالعمل، بالعمل آخر میں لائے ہیں، وہ کیا ہے؟
المشی فی الطریق المعلوم بالعمل، عمل کر کے آپ اس راستے کو، جو راستہ جان چکے ہیں، تو دو کام ہم کو کرنا ہے، ایک سعادت تک پہنچنے کا راستہ معلوم کرنا ہے، اور پھر معلوم کرنے کے بعد اس راستے کے اوپر چلنا بھی ہے۔ حتیٰ یصل، تاکہ یہ جو جس کو یہ علم حاصل ہوا ہے، راستہ جان چکا ہے، پہنچ سکے، یصل پہنچ سکے، الی ما هو المقصود، جو مقصود ہے، معتبر ہے، لازم ہے، المعتبر عنہ، یعنی وہ راستہ، وہ مقصود جو آپ کے نزدیک معتبر ہے، سعادت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ حاصل ہو جائے عمل کے ذریعے۔ فالنجات مختصۃ بالعالم العالم، دو کلمہ استعمال کر رہے ہیں، عالم بالطرق، عامل بالطرق، ہے نا۔ راستہ جاننا کافی نہیں ہے، راستہ جان کر کے اس کے اوپر چلنا بھی ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نجات اگر کوئی ہلاکت سے چاہتا ہے، سعادتین اگر حاصل کرنا چاہ رہا ہے، فالنجات، اوپر جو ذکر کی کون سی نجات؟ مہالک سے، ہلاکتوں سے نجات کب ملے گی؟ کس کے لیے ہو، کس کو شامل حال ہوگی، کس کو نجات ملے گی؟ مختصۃ بالعالم العامل، جو راستے سعادت کے جانتا بھی ہے اور اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہے۔ مقابل میں آپ خود بنائیے، جو راستہ بھی نہیں جانتا اور اس کے اوپر چل بھی نہیں رہا ہے، ایک شخص وہ نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ جو راستہ جانتا ہے مگر اس راستے پر چل نہیں رہا ہے، وہ بھی نجات نہیں پائے گا۔ اور بغیر جانے کیسے چلے گا؟ اندھا دھن، یعنی کس نے بھی کچھ بھی بتایا اس کے اوپر چل نکلا۔ جیسے جب کوئی ہمارے علاقوں میں آصف زدہ ہوتا ہے تو جو بتایا جاتا ہے سب اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یا کیا نام ہے اس کا، شوگر کا مریض، جس کو جو بتایا جاتا ہے، مثلا میں اپنی بات کر رہا ہوں، جو بتایا جاتا ہے اس کے اوپر کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ صحیح راستہ نہ بتائے۔ تو اگر راستہ نہیں جانتا ہے، چل نکلا ہے، تو ایسا شخص منزل مقصود پر جتنا چلے گا اتنے دور ہوگا، ادھر ادھر بھٹکے گا۔ یہاں پہ تین قسمیں ان لوگوں کی کر رہے ہیں، خود ہی آپ کو بتا رہے ہیں۔ دیکھیے، وَأَمَّا الْجَاهِلُ التَّارِقُ، جو جاہل بھی ہے، چل بھی نہیں رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جاہل ہے، چلنے کو ممکن ہے ادھر ادھر چل رہا ہو، لیکن مراد یہ ہے کہ یہاں پر دین کے صحیح راستے کے اوپر چل بھی نہیں رہا ہے اور صحیح راستے کو جانتا بھی نہیں ہے، یہ آدمی نجات پائے گا نہیں۔ اما الجاہل التارک، یہ ایک قسم ہوئی۔ دو، اول جاہل، مگر عامل، چل رہا ہے مگر راستہ واقف نہیں ہے، ادھر ادھر جو بتایا جاتا ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ عمر بتائے تب بھی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام بتائے تب بھی، اس کا کام چلنا ہے، جاہل ہے صحیح راستے سے۔ اگر مولا کا چاہنے والا ہے ان کے ذریعے بتائے ہوئے راستے، پھر جاہل نہیں رہ جائے گا۔ لہٰذا یہ بات میں اپنی واپس لیتا ہوں۔ اول جاہل العامل، طریق سے واقف نہیں ہے مگر پھر بھی چل رہا ہے تو وہ مقصد تک پہنچے گا نہیں، یہ دو۔ تیسرا آدمی العالم مگر الطارق، عالم ہے، راستے سے خوب واقف ہے، یہ پڑھیں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، یہ کریں گے تو یہ اس سے یہ حاصل ہوگا، دین کے طرق سے، اعمال و عبادات کے طریقوں سے واقف ہے، نجات کے راستوں سے واقف ہے، مگر الطارق، عالم بلا عمل ہے۔ یہ تین قسم، یہ جو تین قسم ہے، چوتھی قسم کے مقابل میں جو عالم بھی ہے، عامل بھی ہے، بس وہی نجات پائے گا۔ اس لیے پہلی عبارت کیا تھی؟ فالنجات مختصۃ بالعالم العامل، جو عالم بھی ہے نجات کے راستوں کا اور مشی بھی کر رہا ہے نجات کے راستوں پر، اسی سے نجات مختص ہے، مخصوص ہے، بس یہی نجات پائے گا۔ لیکن جو جاہل بھی ہے، تارک بھی ہے، جو جاہل ہے مگر جو عامل ہے مگر جاہل ہے، جو عالم ہے مگر تاریخ ہے، یہ تین شخص فلا نجات لہو اصلاً، ضمیر لہو پلٹیے، عطف ہوا او کے ذریعے سے نا، یہ تینوں عالم، آپ یہاں پہ لہم کہیں تو زیادہ بہتر ہے، ان تینوں کے لیے، یعنی اگر نحوی اعتبار سے دیکھا جائے تو عطف و معطوف ہونے کے بعد تینوں کو اکٹھا کیا گیا نا، تو لہٰذا فلا نجات لہم اصلاً، اور اگر ایک ایک کو مد نظر رکھیں گے تو ضمیر لہو بھی غلط نہیں ہے۔
یہ نحوی بات ہو گئی. فلا نجات لہم اصلاً فلا نجات لہو اصلاً. کما یکون الامر کذالک فی الطرق الحسیہ. آپ اپنے زمانے میں جو راستے ہیں حصی راستے، وہ تو معنوی راستے ہو گئے نجات کے. آپ حصی راستے جانا چاہ رہے ہیں کربلا، نجف سے نکلے ہیں، آپ کسی اور طرف چلے جائیں، ابو سخیر یا جو راستے کربلا کی طرف نہیں جا رہے ہیں، کیا ہوگا؟ منزل مقصود تک نہیں پہنچیں گے. اس لیے مثال دے رہے ہیں کما یکون الامر کذالک. بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک شخص کے لیے نجات 3 لوگوں کو نجات نہیں ملے گی. طرق حسیہ میں، محسوس راستوں میں. وہذا واضح بالبرہان العقلی من دون حاجت الی اثباتہ بالکتاب والسنت. یہ جو ہم نے بات کہی ہے، حسی راستوں پر بس وہی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے جو راستے سے واقف بھی ہو، چل بھی رہا ہو. مگر جو راستے سے واقف نہ ہو، چل رہا ہو، وہ ممکن ہے کہیں اور پہنچ جائے. یا تینوں قسمیں یہاں پہ تو کہنے کہ یہاں پہ برہان عقلی سے، دلیل عقلی سے یہ میری بات واضح اور اشکار ہے، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ محنت کر. من دون حاجت الی اثبات ہی، اس مطلب کے اس بات کے لیے ہم بالکتاب یعنی قرآن سے دلیل پیش کریں، روایت سے دلیل پیش کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے. والعلم بالطرق یحتاج الی وجود ہاد و معلم خبیر بالطرق من جانب اللہ. اب یہ زمانے کا راستہ محسوس راستہ ہے، ایک بچہ بھی بتا سکتا ہے، ایک جوان بھی، ایک بوڑھا بھی، مرد عورت کوئی بھی جو جانتا ہے وہ آپ کو راستہ بتائے اور آپ چل پڑیں، مقصد تک پہنچ جائیں گے. لیکن نجات کا راستہ، آخرت میں سعادت دارین حاصل کرنے کا راستہ، جاننے کا راستہ کون بتائے گا؟ جو ان راستوں سے باخبر ہو، جو ان راستوں کو آسمان کے، زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہو. یہ حصی مثال ہے معنوی کے لیے. یعنی اہل بیت طاہرین علیہ السلام جو ہادی من جانب اللہ ہیں، جنہیں یہاں کے بھی راستے اور آخرت کے بھی راستے معلوم ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں والعلم بالطرق. ہم اگر راستوں کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو راستوں کا علم موقوف ہے، محتاج ہے یحتاج الی وجود ہادن. ہادن من جانب اللہ، آگے عبارت آ رہی ہے اسی پہ عطف. و معلم خبیر، بہت زیادہ جانکار معلم ہو، استاد ہو. کس سے جانکار؟ خبیر بالطرق، راستوں سے بخوبی واقف ہو. من جانب اللہ، خدا کی طرف سے ہو. یعنی یہ جو معنوی راستہ ہے، سعادت دارین حاصل کرنے والا راستہ ہے، حساب و کتاب قیامت میں پھنسنے والا کوئی فارمولہ نہ ہو، ان سب کو بتانے کے لیے خدا کی طرف سے جو ہادی مقرر ہوا ہے، معلم جو مقرر ہوا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اس کے ہم محتاج ہیں. من ہنا قلنا، اس لیے ہم نے یہ کہا ہے کیا؟ بأن ارسال الرسل، رسولوں کا بھیجا جانا، و انزال الکتب، کتابۂ آسمانی کا نازل کرنا، واجب علی اللہ تعالی. خدا چاہتا ہے کہ ہم نجات حاصل کریں عذاب سے، خدا چاہتا ہے کہ ہم نشأتین کی، دارین کی سعادت حاصل کریں. اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ازراہ لطف، یہ عبارت توجہ کریں، ازراہ لطف عنایت اپنے بندوں کے اوپر، خدا کے اوپر لازم ہے. یہ کون سا وجوب ہے؟ ہم تھوڑی واجب کر رہے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں خدا کے اوپر حکم چلانے والے؟ مراد یہ ہے کہ عقلاً، فطرتاً یہ بات ایسے انسان کے لیے کہ جو کسی کا سربراہ ہے، سرپرست ہے، اس کا متولی ہے، اس کو چاہیے کہ جس مقصد تک پہنچانا چاہ رہا ہے ان مقصد کو بیان بھی کرے. لہٰذا اس کے اوپر لازم ہے کہ ازراہ لطف رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کرے، نازل کیا. واضح ہے. واجب علی اللہ، کیا چیز واجب ہے؟ ارسال الرسل و انزال الکتب، واجب ہے خدا کے اوپر. ونحن نحتاج الیہ، ہم اس دونوں امر کے محتاج ہیں. کتاب بھی چاہیے، معلم کتاب بھی چاہیے، ہم حسبنا والے نہیں. ونحن نحتاج الیہ، ضمیر الیہ کے بجائے اگر الیہما ہوتا تو زیادہ بہتر تھا،
لیکن میں نے بتایا کہ آپ واو کے عاطفے کے ذریعے سے دونوں مطلب شامل کر سکتے ہیں۔ ارسال رسول کے ہم محتاج ہیں خدا کی طرف سے، اور آپ چاہتے ہیں تو الہ کی ضمیر خدا کی طرف پلٹا کر کے اپنا ضمیر کا مرجع مت ڈھونڈیں، ہم خدا کے محتاج ہیں، یعنی خدا کتاب نازل کرے اور رسولوں کو بھیجے۔ وَبِدُونِهِ يَلْزَمُ الْعَبَثَ فِي الْخِلْقَةِ، اور اگر خدا رسولوں کو نہ بھیجے، کتابوں کو نازل نہ کرے، تو ہماری خلقت عبث ہو جائے گی، بیہودہ ہو جائے گی، بے فائدہ ہو جائے گی، جبکہ قرآن خود اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں سودا بے فائدہ نہیں بھیجا ہے، ہم نے تمہیں اپنی عبادت و معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کے لیے، اعمال انجام دینے کے لیے ہمیں اعمال چاہیے۔ وہ اعمال کہاں ملیں گے؟ کتابوں میں۔ کون سی کتابوں میں؟ آسمانی۔ کون بتائے گا؟ کون لے کر کے آیا ہے؟ کس کے اوپر نازل ہوئی ہے؟ رسولوں اور نبیوں کے اوپر۔ اذن فبدونہ یلزم العبث فی الخلقۃ، یلزم العبث فاعل ہے، بہتر ہے، عبث لازم آئے گا اگر کتابیں نہ بھیجی جائیں، ہادیان برحق کو ارسال نہ کیا جائے۔ فخیر الحادین، اللہ نے رسولوں کو نبیوں کو بھیجا، فخیر الحادین فی زمانے، فخیر الحادین نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بڑے ہادی، سب سے افضل و بہتر و اخیر ہادی کون؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِطُرُقِ الْخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ وَالنَّجَاةِ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْخَلْقِ اجمعین، کیونکہ ساری خلائق میں، اس میں جنات، انسان، حشرات، جانور، چرند پرند درند سب شامل ہیں الخلق میں، اور ان الخلق میں بھی انبیاء اور ملائکہ بھی شامل ہیں، مگر ان کا خاص طور سے تذکرہ۔ لِأَنَّهُ، کیونکہ جناب رسول خدا اعلم، سب سے زیادہ جانکار ہیں، کس چیز کے جانکار؟ طرق کے۔ کون سے طرق؟ سعادت و نجات کے طرق سے، خیر کے طرق سے، سعادت کے طرق سے، نجات کے طرق سے۔ کس سے زیادہ؟ من جمیع الانبیاء، سارے انبیاء سے برتر، افضل۔ والملائکہ، یہ دو نمونے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ورنہ سیدھے کہہ دیتے من جمیع الخلق، کافی تھا، لیکن الخلق بھی ذکر ہوا ہے جس میں ساری خلائق شامل ہے۔ نمونے کے طور پر دو عظیم معصوم ہستیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور وہ ہیں انبیاء اور ملائکہ۔ وَأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی زمان حیاتہ جعل لأمتہ الی یوم القیامت سببین ووسیلتین الی ہدایت امتہ، رسول خدا 23 سال تک ہادی رہے، عالم بالطرق ہونے کے باوجود اپنے زمانے کے لوگوں کی ہدایت کر سکے۔ کتاب چھوڑ کر کے گئے، اور کتاب کے معلم بھی چھوڑ کر کے گئے۔ کیا چاہیے خدا کی طرف سے؟ ارسال رسول و انزال کتب، کتاب نازل ہو گئی، رسول بھی بھیجے گئے۔ اب رسول خدا 23 سال کے بعد جب چلے گئے اس دنیا سے، تو کون ہدایت کرے گا؟ قرآن کافی نہیں ہے؟ قرآن جنہوں نے کافی کہا ان کو ایک ایک لفظ کے معنی تک نہیں معلوم تھے۔ گدھے کہہ رہا ہوں آج، پتہ نہیں کیسے ان کی زبان پہ یہ آ گیا۔ بے عقلی نہیں ہے جو آدمی قرآن کو صحیح سے سمجھ نہیں رہا، الفاظ کے معنی تک اسے نہیں معلوم، کلالہ کا معنی مرتے مرتے مر گیا، نہیں سمجھا اس کے مفہوم کو۔ ایسے لوگ، ان کے منہ سے نکلا کیسے کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے؟ صرف اپنے عربی دانی پر 12 سال میں سورہ بقرہ حفظ کیا تھا، میں بیان کر چکا ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک جوان اونٹ ذبح کیا تھا خوشی میں، بکرا نہیں، اونٹ کا جوان۔ اچھا آپ بکرا سمجھے اس کو؟ نہیں، دوسرے ملعون نے، جس نے حسبنا کتاب اللہ کہا تھا، اس نے سورہ بقرہ کو حفظ کیا تھا، حافظ تھا بھائی، حافظ قرآن جیسے دو چار جز کے ہوتے ہیں، ویسے حافظ قرآن تھے آپ کے تائے ابا، ہم سب کہتے ہیں، مگر صرف سورہ بقرہ کے 2 پارہ 2.5 پارہ سمجھ لیجئے، تلک الرسل بھی اس میں شامل ہے نا، تقریباً 2 پارہ سے کچھ زیادہ،
پر 12 سال میں ایک بڑا کام کیا، اسلام کے اوپر احسان کیا کہ سورہ بقرہ حفظ کر لیا۔ خوب، پیغمبر اسلام 23 سال کے دور میں اپنے زمانے کے لوگوں کو ہدایت کر سکے، صحیح۔ اب وَأَنَّهُ فی زمان حیات ہی، پیغمبر نے اپنی حیات میں ہی جعل لأمتہ الی یوم القیامت، اپنی امت کے لیے قیامت تک کے لیے ہادی قرار دیا، کتاب بھی، معلم کتاب بھی، سببین، 2 طریقہ نجات کا، وسیلتین، 2 وسیلہ ہدایت کا، الی ہدایت امت ہی، کہ ان کی امت ہدایت یافتہ ہو، انہوں نے 2 سبب، 2 طریقہ، 2 راستہ بتلایا، وہما کتاب اللہ و اطرتہ علیہم السلام، اور وہ 2 وسیلہ اور وہ 2 سبب نجات کا، وہ 2 راستہ نجات کا قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے وہ کیا ہیں؟ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر نے ارشاد فرمایا، بالسند المتواتر بین الفریقین، آپ اکثر یہ کلمہ سنیں گے، متفق علیہ بین الفریقین ہے، یعنی کیا؟ شیعہ اور سنی 2 فریق ہیں، ان دونوں فریق کے نزدیک یہ روایت جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں متواتر ہے، صرف ہمارے یہاں متواتر نہیں ہے، مخالفین کے یہاں بھی متواتر ہے، اور وہ سنتی والی روایت سنی بھی تسلیم نہیں کرتے کیونکہ سند خراب ہے۔ ایک آدمی نے زبردستی کتاب اللہ و سنتی کہا ہے، سند کے اعتبار سے خراب ہے، سنی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ روایت گڑھی ہوئی ہے۔ خیر، وہ روایت کیا ہے؟ بالسند المتواتر، یعنی ہر دور میں اس روایت کے نقل کرنے والے 3 سے زیادہ رہے ہیں، پیغمبر کے زمانے سے لے کر کے جب تک کتابوں کے لکھنے کا زمانہ نہیں آیا باقاعدہ سے، اس وقت تک ہر زمانے میں نقل کرنے والے کئی رہے ہیں۔ بالسند المتواتر بین الفریقین، وہ روایت یہ ہے، انی تارک فیکم الثقلین یا ثقلین، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں، گراں قدر چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، وہ 2 ثقلین، وہ 2 بھاری چیز، ہم پلہ، اگر سے بعض میں آیا احدہما اکبر من الآخر، پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں یہاں نہیں ہے، بعض میں ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کون، احدہما اکبر من الآخر، کتاب خدا یا اطرت پیغمبر، یہ اس سے بڑی ہے یا اس سے بڑی ہے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں ثقلین، جب آپ کہہ رہے ہیں لن یفترقا، تو آپ نے تو خود ہی کہہ دیا دونوں برابر ہیں۔ جب یہ کہہ دیا لن یفترقا، کبھی جدا نہیں ہوں گے، دونوں ثقلین ہیں، تو پھر احدہما اکبر من الآخر بھی بہرحال روایت میں آئے، انکار نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، میرے پاس حوض کوثر پہ یہ دونوں ایک ساتھ آئیں گے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، جب تک تم دونوں سے، بہما ہے، بہی نہیں، حسبنا کتاب اللہ نہیں ہے، اس کتے نے کہہ دیا، لیکن پیغمبر نے متواتر حدیث میں جو ہمارے یہاں بھی موجود ہے، ان کے یہاں بھی تواتر سے موجود ہے، بہت توجہ کریں اس جملے کے اوپر، صرف اکا دکا نہیں، تواتر سے ان کے یہاں یہ موجود ہے، کیا؟ تمسکتم بہما، دونوں سے متمسک رہو گے، دامن اہل بیت بھی، دامن قرآن بھی، تب لن تعبیدیہ کام آئے گا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وقد رواہ العامہ فی کتبہم باسناد متعددہ تزید علی 70، یہ روایت کتاب اللہ و اطرتی، کتاب اللہ و اطرتی، حدیث ثقلین کے نام سے جو مشہور ہے، ابھی 4 جلد میں، ایسے تو جناب میر حامد حسین صاحب نے حدیث ثقلین کے اوپر جو کام کیا ہے وہ بہت بڑا کام ہے، لیکن اس زمانے میں بھی ہمارے مرکز سے کتنے سنی لوگوں نے اول زمانے سے حدیث ثقلین کو نقل کیا ہے، کتنے زیدی لوگوں نے اس حدیث ثقلین کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، حنفی، شافعی، مالکی، ظاہری الی آخر مختلف ادیان، مختلف مکاتب فکر کے علماء نے اپنی کس کتاب میں 3-4 جلد ہو گئی ہے، زیدی لوگوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور سنیوں کی کتابوں میں تو ہے ہی ہے، اور پھر چند کتابوں کا یہاں پہ تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے، اس تذکرے کی ضرورت نہیں، میں صرف بیان کر رہا ہوں۔ وقد رواہ فی کتبہم، عامہ سے مراد کیا ہے؟
یعنی مخالفین، جب ہم کہیں گے تو ہمارے مخالفین سنی، فی کتبہم بے اسناد، سند کی جمع، متعددہ تزید علی 70، 70 سے زیادہ کیا کتابیں نہیں، 70 سے زیادہ سند، ایک راستہ یہ رسول خدا تک پہنچتا ہے، ایک راستہ یہ رسول خدا سے، کوئی راستہ امیر المومنین پہ ختم ہو رہا ہے، کوئی عبداللہ ابن عباس پہ ختم ہو رہا ہے، کوئی ابو سعید خدری کے اوپر ختم ہو رہا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں 70 اصحاب پیغمبر سے حدیث ثقلین ہم تک پہنچی ہے۔ طرق بہت ہیں، ففی مسند احمد باربعۃ طرق وسبتہ، اس کو میں نے تلاش کیا کہ سبت احمد ابن حنبل کون ہے، مجھے نہیں معلوم، میں اپنی جہالت کا اعلان کر رہا ہوں، پتہ چلے تو مجھے بتائیے گا۔ وہ صحیح مسلم، یہ سبت ابن جوزی نہیں ہے، سبتہ کی ضمیر پلٹ رہی ہے احمد ابن حنبل کی طرف، میں نے تلاش کیا مگر مجھے پتہ نہیں چلا۔ وہ صحیح مسلم باربعہ یعنی اربعۃ طرق، ثعلبی نے اپنے 2 طریق سے، ابن مغازلی شافعی نے 5 طرق سے، ابو الحسن اندلسی نے اپنے جامع میں، اور صحیح ترمذی و ابی داود میں، اسی طریقے سے ابن مغازلی بے اسناد جدیدہ اخرى، اور بھی طریقوں سے، سمعانی نے فضائل صحابہ میں، فضائل صحابہ کئی لوگوں کی کتاب ہے، احمد ابن حنبل کی بھی ہے، ایک سند سے صدر الائمہ اخطب خوارزمی، وہی موفق صاحب المناقب و مقتل، سنی حنفی تھا، موفق بن احمد، اس نے بھی 3 طریقوں سے، حموینی بے ثمانیہ، مسعودی بے ثلاثہ، حمیدی الجمع بین الصحیحین لکھا ہے، اس میں صاحب مشکات نے، ظہری نے، ابن حجر نے سوائق محرقہ میں یا محرقہ میں، بے اسناد متکثرہ، کثیر سند سے، الی غیر ذالک فی کتب، یہ چند کتابوں کا انہوں نے ذکر کیا۔ ثم ان ھذین الثقلین یا ثقلین تطابقا علی، قرآن بھی متفق ہے کہ میں اکیلے تمہیں جنت تک نہیں پہنچا سکتا، اہل بیت بھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا بھی دامن تھامنا پڑے گا۔ تطابقا علی ان النجات منوط بامرین، الایمان، آپ کہہ لیجئے تقوی یا کہہ لیجئے عبادت، ایمان اور عمل، وہ عمل کا خلاصہ تقوی میں ہوتا ہے، واجبات سے کو نہ چھوڑنا اور حرام کو ارتکاب نہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ نجات، بہت توجہ سنیں، قرآن نے بھی، اہل بیت نے بھی تطابقا، اتفاق کیا ہے، اجماع کیا ہے، کس بات کے اوپر، کہ اگر نجات چاہتے ہو تو نجات کے لیے 2 چیز ہونا ضروری ہے، ایک ہے ایمان اور دوسرے ہے عمل، جسے تقوی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔ جی